السلام علیکم دوستو، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، ریش مبارک آنسو سے تر ہو چکی ہے۔ تو جب اس طرح سے دیکھا تو دونوں حیران ہو گئے۔ پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، میں جب معراج پر گیا تھا تو جہنم میں نے کچھ عورتوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، مجھے میری امت کی عورتوں کی یاد آ گئی تو میں ان کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو وہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے پہلی عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنے بالوں کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے، اس کا جسم جل رہا ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے یہ سزا ہو رہی تھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو اپنے بالوں کو کٹواتی تھی، بے پردہ گھومتی تھی اور ننگے سر گھومتی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم میں پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زناکار عورت تھی، یہ دنیا میں زنا کی مرتکب ہونے والی تھی، غیر محرم کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کا موقع دیتی تھی، اسی لیے اس کو پستانوں کے بل لٹکا دیا جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے پیر سینے پر بندھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ اس کے سر پر بندھے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، اور عورتوں میں پاکی ناپاکی کا بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے فرض غسل میں بھی تاخیر کر دیتی ہیں، نمازیں بھی قضا کر دیتی ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کا تھا اور باقی جسم گدے کا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس وجہ سے اس طرح ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے کہ اس کے اندر غیبت کی عادت تھی اور اس کے اندر دو رنگی تھی، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا، اس کی شکل کتے کی تھی اور آگ اس کے منہ سے داخل ہوتی تھی اور پخانے کے راستے سے باہر نکل جاتی تھی، انگارے جا رہے تھے، نکل رہے تھے، اور شکل اس کی کتے کی مانند تھی اور وہ کتے کی طرح بھونک رہی تھی، فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ کتیا کی طرح بھونک رہی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ کون تھی؟ تو بتایا گیا، یہ حسد کرنے والی اور دوسروں پر احسان جتلانے والی تھی۔ آخرت کے معاملے تبھی سنورتے ہیں جب دنیا میں ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے۔ ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بڑا ناز و نعمت سے پالا کہ میری بیٹی بڑی پیاری ہے، خوبصورت ہے، عقل مند ہے، اور اس کو ماڈرن تعلیم دلوائی اور وہ بے پردہ پھرتی تھی۔ اللہ کی شان کہ جوانی میں اس بچی کو موت آ گئی۔ باپ نے خواب دیکھا، اس بچی کا سر بالکل بالوں کے بغیر صرف کھوپڑی ہے اور اس کے دونوں ہونٹ بالکل جیسے کسی نے کاٹ دیے ہوں، اس کے دانت نظر آ رہے تھے اور ہاتھ اور پاؤں زخمی ہے۔ اس حالت میں اس کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی، ابا جان، جب میں یہاں آئی تو مجھے فرشتوں نے کہا تو ننگے سر پھرتی تھی، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ چنانچہ میرے سر کو بڑا بنا دیا گیا، میرے ایک ایک بال کو بڑ کی درخت کی طرح بنایا گیا، اور پھر فرشتوں نے میرے سر میں سے ایک ایک بال کو اکھاڑا۔ اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر ایک فرشتے نے کہا، اچھا، تیرا وضو بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو کچھ اپنے ہونٹوں پر بھی لگاتی تھی۔ اس کو اتارنے کے لیے جب میرے اوپر کے ہونٹ کو کھینچا تو میرے دانتوں تک کا پورا گوشت اس کے ساتھ کھینچ لیا گیا، پھر نیچے کا ہونٹ اسی طرح کھینچا گیا۔ وہ کہنے لگی،
تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا کہ تیرے ناخنوں پر بھی کچھ لگا ہوتا تھا، تو انہوں نے میرے ناخنوں پر جو نیل پالش تھی اس کو اتارنے کے لیے جو کھینچا تو میرے سارے ناخن ہی کھنچ گئے۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں، تقوی پرہیزگاری کی زندگی سکھائیں، تاکہ اسی زندگی میں وہ اپنے رب کو منا سکیں، اپنی آخرت بنا سکیں۔ آج وقت ہے، جتنا بھی بڑا گنہگار ہو اگر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے زنا کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔